السلام علیکم دوستو، پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ حنین کو فتح کر لیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ جنگ حنین، جنگ اوطاس اور جنگ طائف میں جو غنیمت کے مال ہاتھ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا مال مکہ والوں کو کیوں عطا فرمایا؟ ان سب جنگوں میں تو انصاری بھی ساتھ تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کا مال انہیں کیوں نہیں دیا؟ اور مسجد نبوی کے منبر رسول کو اٹھانے سے پوری دنیا میں کیوں اندھیرا چھا گیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی کا بھی ذکر کریں گے۔ طائف کی مسجد، یہ مسجد جس کو حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا تھا، ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس جنگ طائف میں ازواج مطہرات میں سے دو ساتھ تھیں، ایک حضرت ام سلمہ اور دوسرا حضرت زینب رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نماز پڑھتے رہے۔ جب بعد میں قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ فرمایا تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہ ذوالکفین کے بت خانے کو برباد کر دیں۔ یہاں عمرو بن حمامہ دوسی کا بت تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ نے وہاں جا کر بت خانے کو منہدم کر دیا اور بت کو جلا دیا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ 4 دن میں اس مہم سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف پہنچ گئے۔ یہ ذوالکفین سے قلعہ توڑنے کے آلات، منجنیق وغیرہ بھی ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ اسلام میں سب سے پہلی یہی منجنیق ہے جو طائف کا قلعہ توڑنے کے لیے لگائی گئی، مگر کفار کی فوجوں نے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ گرم گرم لوہے کی سلاخیں پھینکنی شروع کر دی، اس وجہ سے قلعہ توڑنے میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ طائف کے اطراف میں جو جا بجا ثقیف کے بت خانے ہیں ان سب کو منہدم کر دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سب بتوں کو اور بت خانوں کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا، اور جب لوٹ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور بہت دیر تک ان سے تنہائی میں گفتگو فرماتے رہے، جس سے لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ نے دعا مانگنی شروع کی کہ اللہم اہدی ثقیفوں واتی بہم، یعنی اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی کہ اس قبیلہ ثقیف کا وفد مدینہ پہنچا اور پورا قبیلہ مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ طائف سے محاصرہ اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ تشریف لائے۔ یہاں اموال غنیمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع تھا، جو 20,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور کئی من چاندی اور 6,000 قیدی تھے۔ اسیران جنگ کے بارے میں آپ نے ان کے رشتہ داروں کے آنے کا انتظار فرمایا، لیکن کئی دن گزر جانے کے باوجود جب کوئی نہ آیا تو آپ نے مال غنیمت کو تقسیم فرما دینے کا حکم دیا۔ مکہ اور اس کے اطراف کے 9 مسلم رئیسوں کو آپ نے بڑے بڑے انعاموں سے نوازا، یہاں تک کہ کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ انعام کے طور پر عطا فرما دیا۔ اسی طرح بکریوں کو بھی نہایت فیاضی کے ساتھ تقسیم فرمایا۔ جن لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا وہ عموماً مکہ والے 9 مسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ جب آپ نے یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمہ میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، ہاں چند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی
تم متفرق تھے اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا۔ تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ، جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو ہم لوگوں نے آپ کی تصدیق کی، جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی مدد کی۔ لیکن اے انصاریو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں کہ ہم کو صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہیں، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرد چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر ابو سرد نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضائی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا، مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرکیف میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اسی طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا تو مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کرے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر وہ ان کو واپس کریں گے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں
کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے سرداروں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلے کے سردار نے دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلے والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائیں تو میں ان کا سارا مال ان کو واپس کر دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کل مال ان کے سپرد فرما دیا اور وعدے کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو، وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کے یہ اشعار سن کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک حلہ بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذوالقعدہ 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ 8 ہجری کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا۔ چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے کو دور فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نمبر 2، اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ یہ صاحبزادی حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کی منکوحہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جن کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کی وصیت پر عمل کیا۔ نمبر 3، اسی سال مدینہ میں غلے کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلے کا بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق، یعنی اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا ہے، وہی کشادہ کرنے والا ہے اور روزی رساں ہے۔ نمبر 4، بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ ممبر سن 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکاً ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام سے معذرت خواہ ہوئے، اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے
3 सीढ़ियों का इजाफा कर दिया, जिससे मिंबर नबवी की 3 पुरानी सीढ़ियां ऊपर हो गई, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन जिन सीढ़ियों पर खड़े होकर खुतबा पढ़ते थे, अब दूसरा कोई खतीब उन पर कदम ना रखे। जब यह मिंबर बहुत ज़्यादा पुराना होकर इंतहाई कमज़ोर हो गया तो खुलफाए अब्बासिया ने भी उसकी मरम्मत कराई। नंबर 5, उसी साल कबीले अब्दुल कैस का वफ्द हाजिर खिदमत हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को खुश आमदीद कहा और उन लोगों के हक में यूं दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, तू अब्दुल कैस को बख्श दे। जब ये लोग बारगाह रिसालत में पहुंचे तो अपनी सवारियों से कूद कर दौड़ पड़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस कदम को चूमने लगे और आपने उन लोगों को मना नहीं फरमाया।